دنیا میں دو طرح کے انسان، ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور دینے والا بنایا، اور ایک وہ ہیں کہ جو غریب ہیں، جن کو مال دیا ہے اللہ نے، وہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے، آزمائش، اور جن کو نہیں دیا ہے یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ بسا اوقات کھل کر سامنے آتا ہے اور ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کہ اس کا غریب ہونا ہی ٹھیک تھا۔ مال نعمت ہے اور اسلام نے نہیں چاہا ہے کہ سب غریب رہیں۔ اگر سب غریب رہے تو زکات کون نکالے گا؟ اور غربا کی مدد کون کرے گا؟ اور غربا کو اپنے یہاں کام پر کون رکھے گا؟ اور صدقات کون کرے گا؟ اور مساجد کون بنائے گا؟ اور مدارس کون بنائے گا؟ ضرورت مندوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ ایک عجیب بات ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے قیاما للناس کہا ہے، مایہ زندگی کہا ہے، کیونکہ بہت سے کام جو نکلتے ہیں وہ مال کے ذریعے سے نکلتے ہیں، اس لیے اس کو مایہ زندگی کہا ہے۔ دوسری ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مایہ زندگی کہا ہے، وہ ہے بیت اللہ۔ پوری دنیا کا سینٹر جو ہے وہ بیت اللہ، پوری دنیا جو پھیلی ہے وہ بیت اللہ سے پھیلی، وہیں سے پہلے بلبلہ اٹھا تھا، وہیں سے سالڈ زمین تیار ہوئی، پھیلتی گئی، اور آج پوری ملت اسلامیہ کا جو ارادہ ہے وہ بیت اللہ سے وابستہ ہے، نمازیں ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، سب بیت اللہ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قیاما للناس کا، اس کو خوب یاد رکھیے۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے، اگر کسی بچے کے والد انتقال کر گئے، والدہ بھی انتقال کر گئی، اور مرتے مرتے کسی قریبی رشتہ دار کو ولی بنایا، ذمہ دار بنایا کہ بھائی یہ بچے کی اتنی پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کا پرورش کرنا، اور جب یہ سمجھدار ہو جائے اس کا مال اس کو واپس کر دیں، تو یہ بچہ جب تک سمجھدار نہ ہو جائے، یعنی اس میں مال برتنے کی سمجھ نہ آ جائے، وہاں تک اس کو مال نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ باپ کا جمع کردہ اثاثہ ہاتھ میں آتے ہی اڑا کے ضائع کر ڈالے گا اور آگے کی زندگی کو دوبھر کر دے گا۔ اس لیے فرمایا
کہ جب اس میں مال کو برتنے کی سوجھ بوجھ آ جائے اور سمجھنے لگے کہ بھئی یہ نعمت ہے، اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، اس وقت 2 آدمیوں کو گواہ بنا کر اس کا مال اس میں سپرد کیا جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک پائی نعمت ہے اور ایک پائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے۔ اب دوسری بات سنیے، مال کا حلال طریقے سے کمانا ضروری۔ جب حلال طریقے سے کمائے گا تو اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو حلال مال کھلائے گا۔ اعمال کے ہونے میں اور عمل صالح کے انجام دینے میں حلال مال کا بہت دخل ہے۔ حلال مال کھانے سے عبادتوں کا نور جو چاہیے، جس سے عبادتیں نورانی بنے، وہ نور پیدا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا مال کیسا ہے۔ اگر گانوں میں، بجانوں میں، اسراف میں، فضولیات میں، شراب میں، جوئے میں اس کا مال خرچ ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آیا غلط راستے سے ہے تو جا رہا ہے غلط راستے میں۔ اور جو مومن محنتوں سے اپنا حلال مال کماتا ہے، وہ سوچ سوچ کر خرچ کرتا ہے کہ میری حلال کی کمائی کہیں غلط جگہ پر نہ چلی جائے۔ اب جو حلال مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر بھی حقوق ہیں۔ مثال کے طور پر سال ختم ہونے پر صاحب نصاب کو زکات دینا، اور زکات عبادت ہے۔ اور زکات کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ مکی زندگی میں زکات کا حکم آیا ہے، لیکن اس کے مکمل تفصیلی احکام سن 2 ہجری کے اندر مدنی زندگی میں آئے، اور پھر تفصیل سے حضور نے زکات کا پورا نظام بنایا۔ سونے کی زکات، چاندی کی زکات، تجارت کے مال کی زکات، جانوروں کے اندر بکریاں 40 ہوں تو زکات، پھر اس کے اندر بھی احکام، اسی طرح اونٹوں کی زکات، گائے کی، بھینس کی زکات، سب جانوروں کی بھی زکات نکالنی، اور جو آدمی کھیتی کرتا ہے اس کے اندر بھی زکات نکالنی۔ اور تفصیلی بات ہے فقہ کے اندر۔ جب آدمی مال کی زکات نکال دیتا ہے تو مال کا میل کچیل اور کچرا نکل جاتا ہے اور وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے معین ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مال پاک ہو گیا، اب اس کی حفاظت ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، مکی زندگی میں چونکہ نصاب طے نہیں ہوا تھا تو وہاں زکات کیسے دیتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ لوگوں کا خرچہ ہے وہ خرچہ نکالنے کے بعد جو زائد مال بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔
کی بقا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کا اور جان کا ضروری. دین باقی رہے گا دو چیزوں سے کہ جب وقت آئے مال لگائے, جب وقت آئے جان لگائے. یہ مال بھی اصل میں ہمارا نہیں ہے اور یہ جان بھی ہماری نہیں ہے. جب اللہ مال مانگے تو مال دیا جائے گا, جب جان مانگے تو جان دی جائے گی. یہ ہمارا نہ رہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے اور ہمارے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ خریدار ہے, ہم بیچنے والے ہیں. اور ملے گا کیا؟ یہ لے کر اللہ ہمیشہ کی جنت دیں گے. وہ مال لیتے ہیں اور جنت دیتے ہیں, جان لیتے ہیں اور جنت دیتے ہیں. جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد میں مال بھی لگانا پڑتا ہے اور جان بھی لگانی پڑتی ہے. دونوں چیزیں لگانی پڑتی ہیں. ایک تو زکات مفروضہ. زکات مفروضہ کے معنی فرض زکاتیں, 40واں حصہ جو نکالا جاتا ہے وہ, یعنی 100 پر 2.5 کے اعتبار سے زکات نکالی جاتی ہے. 40 پر 1, 80 پر 2, 20 پر آدھا, 2.5 کو 100 پر 2.5 کے اعتبار سے زکات نکالی جاتی ہے. جیسے 10 لاکھ روپے ہوں گے تو 25,000 روپے نکالیں, اس کے اعتبار سے نکالا جاتا ہے. یہ زکات مفروضہ نکالنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے وہ مال میں سے نفلی صدقات بھی نکالا. نفلی صدقات بضرورت نکالے جاتے ہیں. کب نکالے جائیں گے نفلی صدقات؟ نفلی صدقات بوقت ضرورت نکالے جائیں گے. جیسے بھائی بعض غریب ہیں, ان کے پاس کپڑا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے تو ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا. بعض یتیم ہیں اور یتیموں کے پاس جو ہے کوئی کفالت ان کی کرنے والا نہیں ہے, تو یتیم کی کفالت کرنے والے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس پر مال خرچ کرنا ہے, اس کو کھلانا ہے, پلانا ہے, کپڑا پہنانا ہے, دوا علاج وغیرہ کرنا ہے. حدیث شریف میں فرمایا انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ. حضور نے اشارہ کیا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جیسے کہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں ایسے قیامت کے دن ساتھ رہیں گے. تو یہ مال جنت دلانے والا بھی بن سکتا ہے, اور یہی مال اگر زکات ادا نہ کی گئی تو بڑی وعیدیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زکات نکالتے تھے تو جو ضرورت سے زیادہ گھر میں مال پڑا ہوا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرتے تھے, اور اس کی زکات کاؤنٹ کرنے کے بعد زکات کے اوپر زیادہ پیسہ نکالتے تھے. کیوں؟ زکات کا پیسہ ہمارے پاس رہے تو یہ میل کچیل رہا, اور زکات کا مال اگر آپ نے پورا ادا کر دیا تو آپ کا مال پاک ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکات کو حدیث شریف میں اوساخ الناس کہا ہے, لوگوں کا میل کچھ ہے.
اس لیے ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہیں اور ضرورت مند ہیں وہ زکات کا لینا جائز ہے، اور جو مالدار ہیں ان کے لیے زکات کا لینا جائز نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہاں تک زکات ادا نہ کرنے والے، کنز کس کو کہتے ہیں؟ کنز ویسے خزانے کو کہتے ہیں، لیکن وہ مال جس کی زکات ادا نہ کی گئی اس کو کنز کہتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی ایک ایک پیسے کی زکات ادا کر دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال کی زکات ادا نہ کی گئی ہو، سال میں ایک مرتبہ زکات ادا کرنی ہے اور نفلی صدقات کرتے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ کسی گڑھے کے اندر پانی آتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے، تو جب نیا پانی کب آئے گا؟ جب پرانا پانی چلا جائے گا۔ تو جب ہم اپنا مال نکالیں گے تو اللہ نیا مال جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں اور ان کے مال میں زیادتی اور بڑھوتری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ اب اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس خیال کے ہیں کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کیسے کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعمال کو اللہ تعالیٰ شکلیں دیں گے، اعمال کی شکلیں ہوں گی وہاں۔ ابھی ان آنکھوں سے ہمیں وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن آخرت والی زندگی میں ہمارے اعمال کی شکلیں ہمیں نظر آئیں گی کہ نماز کی یہ شکل ہے، روزے کی یہ شکل ہے، حج کی یہ شکل ہے، یہ شکلیں وہاں نظر آئیں گی۔ ابھی ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شکلیں دیکھ سکیں۔ بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے، مثال کے طور پر ہوا ہم نہیں دیکھ پاتے، مثلا جنات ہم نہیں دیکھ پاتے، مثلا فرشتے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح سے اعمال کی شکلیں دنیا کے اندر ابھی نظر نہیں آتی، لیکن آخرت میں اعمال کی شکلیں نظر آئیں گی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، ان الاعمال تتجسد، اعمال کو جسد یعنی شکل دی جائے گی۔ اب اس کی دلیل دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی زکات ادا نہ کی جائے، جو لوگ زکات میں گڑبڑ کرتے ہیں ان کو یہ وعید سننی چاہیے، اور یہ کہ پائی کی زکات نکالنی چاہیے، اور زیادہ نکالو کم مت نکالو۔ اور ایک بات سمجھو، سادات کو زکات نہیں دے سکتے، جو آل رسول میں ان کو زکات نہیں دے سکتے، ان کو پیور مال دیا جائے گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے
کچھ لوگ آئے تھے کہ موجودہ دور میں کوئی جو ہے للہ مال نہیں نکالتا، ہم کو اپنے مدارس جو ہے للہ مال سے چلانے چاہیے. امام کو تنخواہ دی جائے گی للہ پیسوں میں سے دی جائے گی، مؤذن کو تنخواہ دی جائے گی للہ مال میں سے دی جائے گی. للہ خرچ کرو. اب جب ہم دیکھتے ہیں فہرست تو دینے والے زکات بڑی رقم دیتے ہیں، للہ چھوٹا سا سلاٹ دیتے ہیں، کم دیتے ہیں. للہ زیادہ دو. آج ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس للہ سے چلیں. کچھ مدارس ہیں انگلی پر گنے جا سکتے ہیں جو للہ مال سے چلتے ہیں. ہمت کر لے امت تو للہ مال سے بھی جو ہے مدارس چلائے جا سکتے ہیں. حضرت نے لکھا کہ سادات کو زکات کا مال نہیں دے گی، اور وجہ کیا بیان کی؟ مفتی صاحب کے فتاوی کی خوبی ہے کہ وہ دلائل دیتے ہیں. دلیل یہ تھی کہ اس کو حدیث میں اوصاف الناس کا میل کچھ ہے، اور سادات ہمارے سردار ہیں، آل رسول ہیں، ان کو میل کچھ دیا جائے گا. ان کو پیارا اور اچھا مال جو ہم کھاتے ہیں وہ دینا چاہیے، اور اس سے ان کی خدمت کرنی چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ شہر میں ایسی کوئی کمیٹی ہے، لیکن ایک کمیٹی ابھی برطانیہ والوں نے بنائی ہے جس کے اندر پورے گجرات کے سادات جو ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں. اب وہ جو ہے شادی کا نظام بھی بنا رہے ہیں کہ للہ رقم کے ذریعے سے یہ سادات جو ہیں ان کی مدد بھی کی جائے، اور ان کی شادیاں جو ہیں اٹکی ہوئی یا لڑکیوں کی وہ بھی کرائی جائیں، اور سال پر ان کو مختلف موقعوں پر مدد کی جائے. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی زکات ادا نہیں کی گئی وہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا. گنجا کیوں ہے یہ سانپ؟ گنجا سانپ زہریلے پن کی علامت ہے. وہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر بال نہیں اٹھتے، اور وہ ڈس رہا ہوگا. دیکھو یہاں زکات کو شکل دے دی گئی سانپ کی، زہریلا خطرناک سانپ، اس کی شکل دی جائے گی، اور وہ سانپ ڈس رہا ہوگا، اور جس نے زکات نہیں دی ہے اس سے کہہ رہا ہوگا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے سنبھال کے رکھا اور جمع کر کے رکھا، اور اللہ کا جو حق اس میں دینا چاہیے تھا وہ تو نے نہیں دیا. تو مال زحمت بھی بن سکتا ہے جب اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اور مال نعمت بن کر جنت کے داخلے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ مجاہدہ اور محنتیں نہیں کر پاتے لیکن اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے، تو وہ مالی صدقات کے ذریعے سے ولایت کے درجوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اونچے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. گھر پہ بیٹھے ہیں، بستر پہ بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجات اور مقامات سے نواز رہے ہیں. تو مال امتحان کی چیز ہے، اس لیے آئے تو ڈرنا بھی چاہیے اور کچھ کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکات کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق کی ادائیگی کی بھی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے توفیق صحیح عطا فرمائے. اصل میں مجھے آج ایک واقعہ ذکر کرنا تھا، اس کی یہ تمہید ہے. اصل جو واقعہ ہے وہ نہیں بیان کر سکا، وقت ختم ہو گیا، اس لیے بات ختم کرتا ہوں. آج نکاح کی ہے بعد نماز، اس لیے اس کے سلسلے میں حاضری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نکاح کو مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.